دوستو ہماری آج کی ویڈیو جو ہے یہ ضلع جھنگ کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ جھنگ کا تاریخی پس منظر۔ جھنگ کی مردم خیز اور عہد آفرین سرزمین زمانہ قبل از تاریخ سے ہی پنجاب مرحوم کے جغرافیہ میں تاریخ ساز اہمیت کی حامل رہی ہے۔ یہ اپنے دیس کے بارے میں میرا حسن ظن نہیں بلکہ ایک نمایاں تر صداقت کا اظہار و اعادہ ہے جس کی تائید نقشہ مغربی پاکستان سے بھی ہوتی ہے۔ جنگ کی مرکزیت نے برصغیر کے سیاسی، سماجی اور معاشی ماحول کی تشکیل و تعمیر میں نہایت اہم اور مؤثر کردار انجام دیا ہے جس پر اب لیل و نہار کی لاکھوں گردشیں گرد و غبار کی تہ جما چکی ہیں۔ اوائل شعور سے ہی میری خواہش تھی کہ میں جنگ کی تاریخ پر ایک مبسوط اور جامع کتاب لکھوں، اور اس مقصد کے پیش نظر میں نے کافی محنت و جاں فشانی کے بعد ضلع کی قدیم سیاسی، تہذیبی، علمی اور ثقافتی زندگی کے بارے میں خاصا مواد جمع کر لیا، لیکن اس کا ایک کتاب میں احاطہ امر محال نظر آیا۔ ایک سے زائد جلدوں میں تاریخ جنگ کی طباعت و اشاعت میری استطاعت سے باہر تھی، لہذا میں نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ البتہ معلومات کا وسیع ذخیرہ جو میری کئی سالہ جد و جہد کا ثمرہ تھا میں نے محفوظ کر لیا۔ تذکرہ اولیاء جنگ کی اشاعت کا مرحلہ آنے پر مجھے مناسب معلوم ہوا کہ جس سرزمین کے صوفیاء کا تذکرہ کتاب کا موضوع ہے، اس کا ایک تاریخی خاکہ بھی شامل کتاب ہونا چاہیے۔ نتیجتاً میں نے جنگ کا مختصر سیاسی، تہذیبی اور علمی جائزہ قلم بند کیا تاکہ اسے تعارف کا درجہ مل سکے اور اصل موضوع پر کوئی بوجھ نہ پڑے۔ تاریخ ایک ایسا فن ہے جس سے مختلف واقعات کی کڑیاں از خود ملتی اور مربوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مورخین محض واقعات کی تحریر پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن آئندہ نسلوں کے لیے یہ واقعات انکشاف کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ سلطان حیدر علی فاتح میسور اور سلطان فتح علی ٹیپو شہید کی رگوں میں سرزمین جنگ کا خون دوڑ رہا تھا تو لوگ اسے محض ایک تاریخی انکشاف کا نام دیں گے اور بس۔ تاریخی موضوعات سے ہماری دلچسپی رفتہ رفتہ انکا ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہم ایک عبوری اور بحرانی دور سے گزر رہے ہیں۔ ٹھوس موضوعات پر کتابوں کی اشاعت مسدود ہو چکی ہے۔ گھٹیا ادب اور سنسنی خیز رومانوی اور جاسوسی ناول معاشرے میں نفوذ حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بدقسمتی سے جنگ بعض سیاسی وجوہ کی بنا پر تاریخی عظمتوں کا وارث ہونے کے باوجود صحیح خطوط پر متعارف نہیں ہو سکا۔ حالانکہ ہر حکومت کے بنانے اور بگاڑنے میں اہل جنگ نے ہمیشہ نمایاں حصہ لیا ہے۔ رضیہ سلطانہ کو تاج و تخت پر جنگ کے ایک سردار نے متمکن کیا۔ وہ خلجیوں، غوریوں اور غزنویوں کا دست راست رہے، مغلوں کا مقابلہ بھی کیا اور حمایت بھی، سکھوں کی شورش کو دبایا اور ان سے معاہدے بھی کیے، برطانوی سامراج کی اعانت بھی کی اور اس کے خلاف منظم بغاوت بھی۔ بلا شبہ اس خطے نے ہر دور میں اور ہر تحریک میں نمایاں حصہ لیا ہے۔ تاریخ کے صفحات اہل جنگ کے علمی کارناموں، جانفشانیوں اور قربانیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ دراصل ایک غلطی مورخین سے بھی متواتر سرزد ہوئی ہے جس کا خمیازہ اہل جنگ کو بھگتنا پڑا ہے۔ انہوں نے جنگ کے تمام واقعات کو صوبہ ملتان یا صوبہ لاہور کے مجموعی حالات میں گڈ مڈ کر دیا ہے۔ صوبوں سے وابستہ علاقوں کا ذکر محض ضمناً اور سرسری طور پر کیا گیا، نتیجتاً جنگ کے اکثر واقعات لاہور اور ملتان کے کھاتوں میں درج ہوتے رہے۔ ایک لحاظ سے مورخین کا موقف بھی درست تھا کیونکہ جنگ لودھیوں، مغلوں اور سکھوں کے عہد حکومت کے سوا کبھی صوبہ نہیں رہا۔ علاوہ ازیں ہمارے تاریخی تصور میں عوام پر طبقہ شاہان کو ہمیشہ فوقیت حاصل رہی ہے، اس لیے صوبوں کو بھی علاقوں کی نسبت اولیت دی گئی۔ تاہم بعض مورخین نے، جن میں بلازری، مسعودی، فرشتہ، کرامتی، حمید اللہ اور ابن بطوطہ شامل ہیں، جنگ کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ جنگ کے نام کے بارے میں ابتداءً یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس نام کا شہر مختلف ادوار میں بنا اور اجڑا۔ اس کے بسانے میں ہمیشہ غیر ملکی افواج کا دخل رہا، کیونکہ جنگ مغربی پاکستان کے قلب میں واقع ہے۔ اس لیے غیر ملکی حملہ آوروں نے، جو عموماً ایران و افغانستان کی طرف سے آتے تھے، اسی علاقے میں چھاؤنیاں رکھیں۔ قدیم سنسکرت زمانے سے ہی لاہور براستہ جنگ درہ خیبر، درہ گومل اور درہ بولان سے ملا ہوا تھا۔ یہ سڑک بڑی کشادہ تھی
اور حملہ آوروں کی آمد و رفت اسے ضرورت کے مطابق کشادہ بناتی رہتی تھی۔ یہ تصور کر لینا کہ جنگ جنگی سے بگڑا ہوا ہے محض سطحی بات ہے۔ مشہور چینی سیاح ہیون سانگ 641 عیسوی میں ہندوستان کے مختلف علاقوں کی سیر و سیاحت کرتا ہوا اس سال کے موسم گرما میں جنگ آیا تھا۔ وہ یہاں سے بھگ کر جانے کا متمنی تھا، لیکن تریمو کے مقام پر جہلم اور چناب زبردست طغیانی کی آماج گاہ تھے۔ کشتی رانی کا سلسلہ بند تھا، مجبوراً اسے تریمو گھاٹ پر قیام کرنا پڑا۔ اپنے سفر نامے میں تریمو گھاٹ کا محل وقوع اور زمینوں کی زرخیزی کا ذکر کرنے کے بعد اس نے اس مقام کا نام جہانگ لکھا ہے۔ یہ علاقہ اس وقت چندر گپت نامی ایک فرد کی عملداری میں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ یا اس کی کوئی بدلی ہوئی صورت زمانہ قبل از تاریخ سے ہی مشہور تھی۔ جہانگ لفظ ممکن ہے چینی زبان کے اثر سے بگڑ کر جھنگ بن گیا ہو۔ قیاس کہتا ہے کہ اس نام کا شہر راون اور رام کے عہد میں بھی موجود تھا، کیونکہ ہندوؤں کے اتہاس اور پرانوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک جگہ جہاں سرائے سدھو کے پاس رام اور سیتا کے دریائے راوی میں نہانے کا واقعہ پرانوں میں درج ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک فکرہ موجود ہے کہ راوی سے 20 کوس پر جھانگ کی نگری ہے۔ اس کے علاوہ بعض یونانی مورخین نے سکندر اعظم کے حملہ ملتان اور شورکوٹ کے تفصیلی ذکر میں جھانگ کا بھی ضمناً ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ سکندر کا مقابلہ کرنے کے لیے جھانگ کا ایک جنگجو قبیلہ مل مسلح ہو کر آیا تھا۔ مل قبیلے کے لوگ بڑے بہادر تھے۔ سکندر ان کے اچانک حملے کی تاب نہ لا سکا۔ مل قبیلے کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مل راجپوتوں کی ایک گوت ہے جس نے ملتان آباد کیا تھا، جو ابتدا میں مل استھان تھا، بعد میں ملتان ہوا۔ دوسری روایت کے مطابق یہ قوم مل نہیں بلکہ مہل ہے، جو اب بھی موجود ہے۔ آثار و قرائن سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ مہل قوم تھی جس کی سکونت تریمو گھاٹ کے نواح میں تھی، اور یہیں سے وہ شورکوٹ گئی ہوگی۔ دوسری روایت کی تائید البیرونی کے ایک بیان سے بھی ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم کے حملہ کے ضمن میں البیرونی نے اس قوم کا ذکر شورکوٹ سے ادھر کیا ہے۔ مہابھارت کی عظیم جنگ جو قریباً 5000 سال قبل کورد اور پانڈو قبیلوں میں برپا ہوئی تھی، اس میں جنگ کے 3 قصبات کا ذکر آتا ہے، جہاں پر سنسکرت کی 3 مذہبی درسگاہیں ملکانہ، واسو اور اجہن اس جنگ میں تباہ ہوئی تھیں۔ ملکانہ قصبہ اب بھی تحصیل جھنگ میں اسی نام سے آباد ہے۔ قصبہ واسو بھی آباد ہے، البتہ اجہن کے بارے میں صرف اس قدر نشاندہی ہو سکی ہے کہ یہ موجودہ قصبہ چنیوٹ کا نام تھا۔ یہ قصبہ دریائے چناب کے اس طرف جہاں اب قادیانی جماعت کا مرکز ربوہ آباد ہے موجود تھا۔ بعد میں جب رانی چندن نے اس علاقے کی حکومت پر قبضہ کیا تو اس نے دریا کی دوسری جانب اپنے نام سے نیا شہر چندن وٹ بسایا، جو اب چنیوٹ کے نام سے موجود ہے۔ 326 قبل مسیح تک جھنگ کا تمام علاقہ چندر گپت خاندان کی حکومت کا حصہ تھا۔ اسی خاندان کے ایک دریا دل اور باہمت راجہ شیو نے شورکوٹ کا قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ اسی کے نام پر یہ علاقہ بعد میں شورکوٹ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ قصبہ شوری قوم نے آباد کیا تھا، مگر اس کی تائید نہیں ملتی۔ 325 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے ملتان پر حملہ کیا۔ فتح ملتان کے بعد اس کی فوجیں دریائے چناب کے ساتھ ساتھ شورکوٹ کی طرف بڑھتی چلی گئیں، اور 324 قبل مسیح میں شورکوٹ شہر فتح ہو گیا۔ قلعہ کا زبردست محاصرہ کیا گیا جو 3 ماہ تک جاری رہا۔ ممکن تھا کہ قلعہ تسخیر کر لیا جاتا، لیکن کاٹیا اور مہل سرداروں نے مل کر سکندر کا مقابلہ کیا۔ 1 ماہ تک دونوں طرف سے آتشی اسلحہ استعمال ہوتا رہا۔ بالآخر سکندر نے قلعہ کی تعمیر کا ارادہ ترک کر کے اسے برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک زبردست حملہ کر کے قلعہ کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس معرکہ میں کم و بیش 18,000 افراد کھیت رہے۔ قلعہ کے اندر لاشوں کے سڑنے سے اس قدر تعفن پیدا ہوا کہ 20-20 میل تک اس کا اثر محسوس ہوتا تھا۔ وبا کے خوف سے علاقہ کے لوگ ہجرت کر گئے۔ سکندر اسی مہم میں ایک تیر سے زخمی ہوا جو بالآخر مہلک ثابت ہوا۔
شورکوٹ کا تمام علاقہ بھیانک جنگل میں تبدیل ہو گیا۔ سکندر نے یہاں اپنے ایک جرنیل فیلکوس کو حکمران مقرر کیا۔ شورکوٹ کی مکمل تباہی کے پیش نظر فیلکوس نے اپنا صدر مقام ملتان قرار دیا۔ 322 قبل مسیح میں چندر گپت خاندان نے موقع پا کر پھر چڑھائی کر دی اور شورکوٹ و ملتان کا علاقہ یونانی تسلط سے آزاد کرا لیا۔ اس خاندان کی حکومت 30 قبل مسیح تک جنگ میں برقرار رہی۔ اسی سال یونانی خاندان بکڑے نے، جسے بغاوت کے الزام میں یونان سے جلاوطن کر دیا گیا تھا، دوسری مرتبہ جمعیت فراہم کر کے شورکوٹ اور ملتان پر حملہ کر دیا اور حکومت چھین لی، لیکن چند سال کے بعد پھر چندرگپت خاندان نے ان کو بھگا دیا۔ یونانی سربراہ جان بچا کر بکر جانا چاہتا تھا۔ جب شورکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں پہنچا تو مہاراجا کے جاسوسوں نے اس کا سراغ نکال لیا اور موقع پا کر قتل کر دیا۔ 470 عیسوی میں وائٹ ہنزا نامی یورپی قبیلے نے پھر اس علاقے پر حملہ کیا اور پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک کا علاقہ فتح کر کے حکومت قائم کر لی، جو 550 عیسوی تک باقی رہی۔ اسی سال مہاراجا بکرماجت کے خاندان کے ایک فرد نے کروڑ پکا کی طرف سے یلغار کی۔ بکر، لیا، جھنگ اور ملتان میں ہولناک تصادم ہوا۔ بالآخر یورپین حکومت ختم ہو گئی اور جھنگ پر ہرمن رائے نامی ایک شخص حاکم مقرر ہوا، اور پھر محمد بن قاسم کی لشکر کشی تک یہاں اسی شخص کے خاندان میں حکومت رہی۔ البیرونی کے قول کے مطابق ملتان کا علاقہ صوبہ سندھ میں شامل تھا، لیکن جھنگ خود مختار صوبہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب ملتان پر 631 عیسوی میں سندھ کے ایک برہمن چھچ نے قبضہ جمایا تو اس نے فوراً ہی جھنگ پر بھی حملہ کر دیا۔ دونوں طرف سخت رن پڑا اور ہزاروں آدمی جنگ میں کام آئے۔ یہ جنگ شورکوٹ اور بن مرالی کے درمیان رونما ہوئی۔ ہرمن رائے نے شکست کھائی اور چھچ نے سندھ سے کشمیر تک حکومت وسیع کر لی۔ چھچ 671 عیسوی میں مر گیا تو اس کے بھائی چندر نے تخت سنبھالا۔ یہ بدھ مت کا پیرو تھا۔ 8 سال تک جنگ میں بدھ مت کی تبلیغ ہوتی رہی۔ چندر نے گڑھ مہاراجا میں ایک مضبوط و مستحکم قلعہ تعمیر کروایا اور بدھ کا عظیم الشان مندر بنوایا، جو مغلوں کے عہد تک قائم رہا۔ 679 عیسوی میں چندر کی وفات پر چھچ کا بیٹا داہر تخت نشین ہوا۔ اس زمانے میں عرب مسلمان تاجر سندھ میں آنے جانے لگے تھے اور ان کے قافلے جھنگ، منکیرا اور بکر تک آتے جاتے تھے۔ مشہور مورخ مسعودی کے بیان کے مطابق 712 عیسوی میں جب محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کے ایما پر مسلمان تاجروں کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے راجہ داہر پر حملہ کیا تو مسلمان عساکر شورکوٹ تک ظفر مندی کا پرچم لہراتے ہوئے پہنچ گئے۔ اسی دوران دربار خلافت نے محمد بن قاسم کو واپس طلب کر لیا۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے صوبہ سندھ کے بعض حصے کاٹ کر صوبہ سندھ صرف ٹھٹھا کے ماتحت کر دیا اور ملتان کو صوبے کا درجہ دے دیا۔ ملتان میں داؤد نصر بن ولید عمانی کو حاکم مقرر کیا۔ احمد بن حزیمہ بن عتبہ کو بکر، کروڑ اور منکیرا کی حکومت تفویض کی اور شورکوٹ و جنگ کے لیے جلال الدین محمود عرف غازی پیر کو منتخب کیا۔ غازی پیر کا مزار شورکوٹ شہر میں مرجع خلائق ہے۔ اس کے بعد جنگ براہ راست خلیفہ اسلام کے ماتحت آ گیا۔ حضرت غازی پیر کی وفات کے بعد جنگ کی صوبہ داری حاتم تائی کے پوتے امیر داؤد تائی کے سپرد ہوئی، لیکن داؤد تائی خرابی صحت کی بنا پر 2 سال بعد واپس وطن چلا گیا۔ ازاں بعد سندھ اور پنجاب میں کرامتی تحریک نے، جس کا بانی عبداللہ تھا، زور پکڑ لیا۔ اس نے خلیفہ وقت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بھاری جمعیت فراہم کر لی اور مقبوضات خلافت پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ یہ شخص اسماعیلی شیعہ تھا۔ اس نے سندھ اور پنجاب میں بزور شمشیر اسماعیلی عقائد کو فروغ دیا۔ ملتان، جنگ، ٹھٹھا، سیستان اور بکر کے علاقے اسماعیلیوں کے تصرف میں آ گئے۔ قریباً 200 سال تک ان کی حکومت رہی۔ اسماعیلی حکمرانوں میں صرف 2 نام تاریخ میں محفوظ ہیں، ایک حامد موسیٰ جو جھنگ، منکیرا اور شورکوٹ کا حاکم تھا، دوسرا شیبی جو ملتان اور ٹھٹھا پر حکومت کرتا تھا۔ یہ دور جنگ کے لیے سخت ابتلا کا دور تھا۔ طوائف الملوکی کے باعث تمام نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔
مذہبی مباحث اور فرقہ وارانہ فسادات روز افزوں تھے۔ محمد غوری کے ملتان فتح کر لینے کے بعد اسماعیلی قوت ٹوٹ گئی اور یہ سارا علاقہ رفتہ رفتہ اسماعیلی عقائد سے برگشتہ ہو گیا۔ 970 عیسوی تک جنگ سامانی بادشاہوں کے مقبوضات میں شامل رہا، پھر البتگین کی تحویل میں چلا گیا۔ 976 عیسوی میں سبکتگین زریر رائے سلطنت ہو تو راجہ جے پال نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تمام علاقہ اپنی قلم رو میں شامل کر لیا۔ پنڈی بھٹیاں جنگ اور ملتان تک کے علاقے پر حامد لودھی گورنر مقرر ہوا۔ جب سبکتگین نے یہ صورت دیکھی تو اس نے جنگ پر حملہ آور ہونے کی ٹھانی۔ شیخ حامد لودھی نے مقام میں الوانی پر سبکتگین کے سپہ سالاروں سے صلح کر لی اور خراج دینا منظور کیا۔ 980 عیسوی میں فرقہ کرامتیہ کے سردار علم بن شعبان نے موقع پا کر جنگ اور ملتان پر پھر چڑھائی کر دی اور یہ تمام علاقہ فتح کر کے اپنی فوج بھیرا لے گیا۔ اس کی گزرگاہ جنگ تھی، لہذا اس نے یہاں سخت ظلم و تشدد کیا، علماء کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور لاکھوں روپے کا مال و متاع لوٹ کر بھیرا لے گیا، جہاں بھیرا کے حاکم کو قتل کر کے اپنی حدود سلطنت بھیرا سے سندھ تک وسیع کر لی۔ شیخ حامد کی وفات کے بعد اس کا پوتا ابو الفتح جنگ کا والی مقرر ہوا۔ وہ مذہب حنفیہ چھوڑ کر اسماعیلی عقائد کا پیرو بن گیا تھا۔ علم بن صوبان سے معاہدہ کر کے راجہ جے پال کو خراج دینا بند کر دیا۔ اسی دوران محمود غزنوی نے ابو الفتح کو ملتان کے قریب گرفتار کر لیا۔ اس کا لشکر بکر اور تریمو سے ملتان گیا تھا۔ سلطان محمود فتح و نصرت کے پھریرے لہراتا ہوا 7 روز کے بعد تریمو واپس آیا۔ یہیں اس کے ایک فوجی جرنیل مخدوم تاج الدین المعروف 18 ہزاری، ان کا منصب 18 ہزاری تھا، نے عالم جاویدانی کی طرف رحلت کی۔ ان کی تجہیز و تکفین تریمو گھاٹ کے قریب عمل میں لائی گئی۔ یہ واقعہ 1010 عیسوی کا ہے۔ محمود غزنوی نے اسماعیلی عقائد کی بیخ کنی کے لیے قدر تشدد سے بھی کام لیا۔ 1030 عیسوی میں سلطان مسعود غزنوی نے ابو الفتح کو دوبارہ اسلام قبول کرنے کی شرط پر رہا کر دیا اور پھر حاکم ملتان بنایا۔ بعد ازاں سلطان محمود غزنوی کے نواسے سلطان غزنوی کو جنگ پر حکومت کرنے کا موقع ملا۔ اس نے علاقے کو مقامی سرداروں میں تقسیم کر دیا اور ان سے خراج وصول کرتا رہا۔ 1175 میں شہاب الدین غوری نے جنگ، بکر اور منکیرا پر فوج کشی کی۔ شورکوٹ میں ایک عظیم الشان مندر کو تباہ کیا، یہاں سے وہ ملتان پہنچا۔ اس کے بعد تمام مفتوحہ علاقہ اس کے اقتدار میں آ گیا۔ شہاب الدین غوری نے اسماعیلی عقائد کو سختی سے کچلا، نتیجتاً یہ علاقہ اسماعیلی اثرات سے بالکل پاک ہو گیا۔ 1113 عیسوی میں جنگ پر کھوکھروں کا تسلط قائم ہو گیا۔ وہ سردار ایبک حاکم ملتان کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے علم بغاوت بلند کیا اور چنیور سے لے کر دنیا پور تک کا علاقہ دریائے چناب کے ساتھ ساتھ زیر نگین کر لیا۔ جب شہاب الدین کو اس بغاوت کی خبر ملی تو اس نے بہاؤالدین محمد حاکم سنگوان کو کھوکھروں کی گوشمالی کے لیے روانہ کیا۔ کھوکھروں نے ہزیمت اٹھائی، انہوں نے شکست خوردہ اور دل برداشتہ ہو کر گکھڑوں سے سازش کر کے شہاب الدین غوری کو قتل کروا دیا۔ تحصیل جنگ میں کھوکھرا تلواڑہ کا علاقہ ان کا مرکز تھا۔ 1218 میں جب ہندوستان پر خاندان غلامہ کی حکومت قائم ہوئی تو جنگ کا فرما روا ناصر الدین قباچہ مقرر ہوا۔ پھر اس علاقے کی صوبہ داری لودھیوں کو تفویض ہوئی۔ لودھی جنگ کے سیالوں سے بڑی محبت و انسیت رکھتے تھے، انہوں نے جنگ کی حکومت سیالوں کے سپرد کر دی، جس کے بعد جنگ کی سیاسی تاریخ نے کروٹ بدلی اور بیرونی حکمرانوں کی بجائے با اثر مقامی سردار حاکم مقرر ہونے لگے۔ جنگ اور ملتان کا پہلا مقامی حکمران ملک کبیر خان تھا، جس نے 1236 عیسوی میں رضیہ سلطانہ کو تخت دہلی پر متمکن کرنے میں کسی قسم کا دقیقہ فرض نہ کیا تھا۔ وہ جنگ کے سورماؤں کی ایک بھاری جمعیت اپنے اخراجات پر دہلی لے گیا تھا۔ جب رضیہ سلطانہ کی تاج پوشی مکمل ہو گئی تو جنگ کے بہت سے خاندانوں کو شاہی دربار سے جاگیریں عطا ہوئیں۔ 14ویں صدی عیسوی میں ہندوستان پر مغلوں کی طاقت و تاراج شروع ہوئی۔ مغل عساکر عموماً بھکر کی طرف سے آتے، تریمو گھاٹ پر چھاونیاں ڈالتے اور لوٹ مار کرتے۔ جنگ محل وقوع کے اعتبار سے وسط میں واقع تھا،
اس لیے ہمیشہ حملہ آوروں اور دفاعی جنگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا۔ یہ علاقہ اسی وجہ سے ترقی نہ کر سکا۔ جنگ پر سب سے پہلا مغل حملہ ایک مغل سردار ترتائی نے کیا تھا۔ وہ بھیرا میں قیام پذیر تھا۔ اس کا سامان کشتیوں میں لد کر جہلم کے ذریعے تریمو پہنچا اور یہاں سے اس نے خشکی اور دریائی دونوں راستوں سے شورکوٹ اور ملتان پر حملہ کر دیا۔ مغلوں اور پٹھانوں کی کشمکش اقتدار تقریباً 40 سال تک مسلسل جنگ کو متاثر کرتی رہی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ 1334 عیسوی کے موسم گرما میں ملتان جانے کے لیے تریمو کے مقام پر پہنچا۔ اس وقت جنگ پر مبارک خان نامی ایک شخص حکمران تھا۔ ابن بطوطہ نے اس حاکم سے 2 شالیں اور 1 گھوڑا بطور تحفہ وصول کیا اور اس کے سپاہیوں کی حفاظت میں ہی ملتان گیا تھا۔ سرزمین جنگ پر مغلوں کا دوسرا زبردست حملہ 1430 عیسوی میں ظہور پذیر ہوا، جس سے دریائے جہلم و چناب کا درمیانی علاقہ تباہ و برباد ہو گیا۔ مغلوں نے معصوم بچوں کو بھی تحت کرنے سے دریغ نہ کیا۔ اصل میں قصہ یہ ہوا کہ مغل تاجدار شاہ رخ میرزا نے کابل کے حکمران شیخ علی کو ملتان فتح کرنے پر مامور کیا۔ شیخ علی نے 1430 عیسوی میں ملتان پر یلغار کی۔ حاکم ملتان عماد الملک تلمبا کے مقام پر اس کے خلاف صف آرا ہوا۔ شیخ علی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے آتشی انتقام سے مغلوب ہو کر دریائے راوی عبور کرنے کے بعد جنگ پر حلہ بول دیا۔ سلطان شاہ لودھی نے مقامی حکمرانوں کی التجا پر اپنی فوج اس کے مقابلے میں روانہ کی، لیکن سلطان شاہ خود قتل ہو گیا۔ شیخ علی نے پنڈی بھٹیاں سے لے کر تریمو تک کا سارا علاقہ روند ڈالا اور شورکوٹ پر حکومت قائم کر لی۔ 1431 عیسوی میں اس نے پھر جنگ کے کھوکھروں کے سردار جسرت سے سازش کر کے ملتان پر براستہ تلمبا حملہ کر دیا، لیکن سید مبارک شاہ حاکم دہلی جو اس وقت دیپال پور میں قیام پذیر تھا بنفس نفیس مقابلے پر آیا اور اسے شکست دی۔ کھوکھروں کو عبرتناک سزائیں دی گئیں۔ مبارک شاہ چند سال تک براہ راست جنگ پر حکومت کرتا رہا، پھر اس نے محمد شاہ نامی ایک شخص کو والی مقرر کر دیا۔ حکومت دہلی یہاں کی شورشوں اور فتنہ سامانیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ آئے دن کی افراتفری کا یک بارگی خاتمہ کرنے کے لیے جنگ، بھیرا، بکر اور شورکوٹ کا تمام علاقہ صوبہ ملتان میں مدغم کر دیا گیا۔ حضرت شیخ جو حضرت بہاؤالدین زکریا کی اولاد میں صاحب حیثیت بزرگ تھے، حضرت شیخ یوسف جو حضرت بہاؤالدین زکریا کی اولاد میں صاحب حیثیت بزرگ تھے، حاکم مقرر ہوئے۔ ان کے دور حکومت کے ابتدائی چند سال اطمینان سے بسر ہوئے۔ ناگاہ لنگا قوم کے ایک فرد نے شیخ یوسف کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور ملتان کی فرما روائی خود سنبھال لی۔ 1528 عیسوی تک جنگ، چنیوٹ اور شورکوٹ پر لنگا قوم کے افراد قطب الدین حسین خان، لنگر خان اور شمشیر خان قابض رہے، اور پھر مغلوں کے ہاتھوں شکست کھا کر یہ خاندان ہمیشہ کے صفحہ اقتدار سے محو ہو گیا۔ 1528 عیسوی تا 1540 عیسوی جنگ کا علاقہ پہلے مغل تاجدار ظہیر الدین بابر کی سلطنت کا حصہ رہا، اور مقامی طور پر نواب مبارک خان اور نواب عزت خان حکومت کرتے رہے۔ ہمایوں کی شکست کے بعد جب اقتدار شیر شاہ سوری کے ہاتھوں میں منتقل ہوا تو یہ علاقہ بھی شیر شاہ کی تحویل میں آ گیا۔ شیر شاہ پہلا فرما روا ہے جس نے جنگ میں فوجی چوکیاں قائم کیں۔ یہ چوکیاں چنیوٹ، لنگر مخدوم، بخاریاں، رسول پور، تریمو اور گڑھ مہاراجہ میں تعمیر ہوئیں۔ پرانی سڑکوں کی مرمت ہوئی۔ شیر شاہی عہد کی تعمیر کردہ سڑکوں کے آثار ہنوز موجود ہیں۔ ان میں 2 سڑکیں جنگ صدر سے گزرتی ہیں۔ پہلی سڑک موجودہ حفاظتی بند کے ساتھ چاہ کھروڑا کے قریب ہے اور دوسری 2 سڑکیں مسن اور پتن کو جاتی ہیں۔ دریا کی شاخوں پر 3 پل بھی اسی عہد میں تعمیر ہوئے۔ شیر شاہ سوری نے جنگ میں ایک بڑا فوجی استبل اور قلعہ بھی بنوایا تھا۔ یہ قلعہ موجودہ کٹڑا بیروالا کے گرد و نواح میں واقع تھا اور استبل اس سے ملحق تھا۔ کٹڑا بیروالا کا میدان عساکر شاہی کے لیے پڑاؤ کا کام دیتا تھا۔ اس کے علاوہ موجودہ گرلز کالج کی جگہ ایک کشادہ میدان تھا جو لشکریوں کی قیام گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔
شیر شاہ نے شورکوٹ میں اپنے چچا زاد بھائی تاج الدین سوری کو حاکم مقرر کیا۔ ملتان تک کا علاقہ اس کی عملداری میں تھا۔ تاج الدین ایک خدا ترس اور درویش صفت حکمران تھا۔ اس کے عہد حکومت میں ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ موجودہ شورکوٹ شہر اسی کا آباد کردہ ہے۔ کیونکہ سکندر اعظم کے حملوں سے شورکوٹ شہر تباہ و برباد ہو گیا تھا، بعد کے حکمرانوں نے نواں شہر شورکوٹ کے قریب عارضی شہر بسایا جو اجڑ گیا۔ تاج الدین سوری نے برباد شدہ قلعہ کی کھدائی شروع کرائی تاکہ جگہ کو ہموار کر کے نیا شہر آباد کیا جائے۔ لاکھوں روپے کے مصارف کے باوجود قلعہ کے کھنڈرات ہموار نہ ہو سکے۔ مجبوراً قلعہ کے نیچے نیا شہر تعمیر ہوا جس کی ابتدا میں فصیل بھی تھی اور پختہ دروازے بھی، لیکن بعد میں امتداد زمانہ کے باعث فصیل اور دروازے گر گئے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کے حکمران خاندانوں کے عروج و زوال کا ذکر واقعات کے تسلسل کے تحت ذیل میں کر دیا جائے۔ لودھیوں کے عہد حکومت تک شورکوٹ اور چنیوٹ علیحدہ ریاستوں کا درجہ رکھتے تھے اور ان کا نظم و نسق مقامی حکمرانوں کے سپرد تھا جو صوبہ دار ملتان یا صوبہ دار لاہور کے تابع ہوتے تھے۔ یہ حکمران ہر سال دربار لاہور کو خراج ادا کرتے تھے، لیکن نواب بہلول لودھی کے عہد میں 850 ہجری کے لگ بھگ جنگ کے تمام علاقوں کو ملا کر ایک ریاست بنا دی گئی جس کی حکومت چوچک سیال کو تفویض ہوئی۔ چوچک سیال قوم کا پہلا حکمران تھا۔ جنگ میں سیال قوم کی کم و بیش 32 شاخیں مختلف ناموں سے موجود ہیں اور اب تک یہاں کے صاحب حیثیت زمیندار اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا جد اعلیٰ را سیال علاقہ جون پور یو پی سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا، اور بابا صاحب کے ارشاد کے مطابق اس نے علاقہ کچھی میں سکونت اختیار کی۔ کچھی اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں دریا کے ساحل کے ساتھ ساتھ ریگ زار ہو۔ یہ دریائے جہلم کے کناروں کے ساتھ ساتھ خوشاب تک پھیلا ہوا ہے۔ کچھی پر اس میکن قوم حکمران تھی اور ان کی حدود ریاست منکیرا اور قصبہ اموانی جس کا موجودہ نام حیدرآباد ہے تک وسیع تھیں۔ را سیال نے جہاں قیام کیا وہ جگہ اب تک سیال کوٹ کے نام سے مشہور ہے۔ حاکم وقت بہاؤ خان را سیال کی شرافت، عزت نفس اور حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوا اور اپنی سہاگ نامی لڑکی اس کے حوالہ عقد میں دے دی، جس کے بطن سے 3 لڑکے بھرمی، کوہلی اور ماہنی پیدا ہوئے۔ سیالوں کی نسل انہی سے چلی۔ موجودہ قصبہ کوٹلی باکر کا رئیس چوچک ولد چوٹ یا چوٹ تھا جس کی ریاست جبو آنا سے ماچھیوال تک پھیلی ہوئی تھی۔ سیالوں میں یہ پہلی جاگیر تھی جو نواب بہلول لودھی حاکم لاہور نے بخشی تھی، ورنہ قبل ازیں سیالوں میں کوئی رئیس یا حکمران نہ تھا۔ البتہ لوگ بابا فرید کی نسبت سے ان کا احترام کرتے تھے اور حکمران بھی ان کی بزرگی ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ چوچک بے اولاد تھا اور حضرت محمد احمد کبیر ثانی بن مخدوم جہانیاں جہاں گشت کا مرید تھا۔ اس نے مخدوم صاحب سے اولاد کے لیے دعا کرائی۔ ایک دن مخدوم صاحب نے چوچک سے کہا کہ خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، انشاءاللہ تمہیں اولاد نصیب ہوگی۔ 830 ہجری میں اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام عزت بی بی تجویز ہوا۔ وہ بڑی صالح، نیک سیرت اور عبادت گزار تھی۔ اس کے زہد کی وجہ سے لوگ اسے ہیر کہتے تھے۔ بعض شعراء نے رانجھا سے اس خاتون کے عشق و محبت کا افسانہ تراشا، حالانکہ رانجھا حقیقت میں ہیر کا مرید اور خلیفہ تھا۔ کتاب کے آخر میں تفصیلی مضمون بھی اس کا موجود ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے تذکرہ اولیاء جنگ اور یہ تحریر کی ہے جناب بلال زبیری صاحب نے۔ تذکرہ اولیاء جنگ انٹرنیٹ پر بھی PDF کی صورت میں موجود ہے اور جنگ ادبی اکیڈمی میں بھی اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔ نواب بہلول لودھی ہیر کے حلقہ ارادت میں شامل تھا۔ اس نے اپنی مرشدہ کی خدمت کے لیے جبو آنا سے ماچھیوال تک کا علاقہ بطور جاگیر عنایت کیا۔ ہیر دنیاوی دھندوں سے ماورا تھی، بنا بری جاگیر کا انتظام اس کے والد چوچک نے سنبھال لیا۔
چوچک کی وفات کے بعد ہیر کا حقیقی چچا مل خان ریاست کا وارث ہوا۔ مل خان بڑا زیرک، بہادر اور خوش گفتار تھا۔ اس نے حاکم لاہور سے قریبی مراسم ہموار کیے، رعایا کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا اور اپنی معاملہ فہمی اور خوش تدبیری سے رعایا کی تائید و حمایت پر اپنے مقبوضات میں توسیع کی کوشش کی۔ مل خان کے زمانے میں ریاست جنگ قوم نول کے زیر اقتدار تھی۔ اگرچہ نول بڑے دلیر اور جفاکش تھے، لیکن میرداد خان نول جو اس وقت حاکم تھا سخت تیز مزاج اور وہمی طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے خلاف شکایات دربار لاہور تک جاتی رہتی تھیں۔ اسی دوران مل خان کو موقع مل گیا اور اس نے دریائے چناب عبور کر کے نول ریاست کے ایک حصہ پر قبضہ کر لیا اور جنگ کو دوبارہ بسایا۔ تاریخ میں جنگ شہر 5 بار اجڑ کر آباد ہوا ہے، کیونکہ دریائے چناب کی طغیانی نے اسے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مل خان جنگ شہر کو اپنا مرکز بنا کر نولوں سے برسر پیکار رہا اور متعدد بار اس کے ہاتھوں نولوں کو شکست اٹھانی پڑی، یہاں تک کہ وہ کوٹ لکھنانا کے قلعہ میں سمٹ آئے اور محصور ہو گئے۔ نولوں نے مل خان کے خلاف نواب بہلول کی خدمت میں عرضداشت پیش کی، جس میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ مل خان کی بھتیجی عزت بی بی عرف ہیر ایک بد کردار عورت ہے اور رانجھا نامی ایک شخص سے اس کے ناجائز مراسم ہیں، اور علاقہ کی حکومت کا اصل دار و مدار ہیر پر ہے۔ مل خان کے پاس کوئی اختیارات نہیں۔ نواب بہلول اپنی مرشدہ کے بارے میں ایسے گھٹیا الزامات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور نولوں کے نمائندے کو پابند سلاسل کر دیا۔ ان سے اقتدار ہمیشہ کے لیے چھین لیا گیا اور یہ تمام علاقہ مل خان کی تحویل میں آ گیا۔ نول قوم کی حکومت ختم ہو گئی اور خانہ جنگی بھی انجام پذیر ہوئی۔ بقول اختر علی ندوی، ہیر کے بارے میں عشقیہ کہانی کا پلاٹ یہیں سے پیدا ہوا جو شاعروں کے ہاتھ میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ مل خان کو خانی کا خطاب اور تمام ریاست جنگ اس کے ہیتہ اقتدار میں آ گئی۔ یہ صورت دیکھ کر دوسری قوموں میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی اور وہ بھی حکومت کے خواب دیکھنے لگیں۔ نتیجتاً مل خان کے خلاف بغاوتوں کا سلسلہ کھڑا ہو گیا، لیکن مل خان نے پے در پے تمام باغیانہ عناصر کی سرکوبی کی اور انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ ہیر کی وفات اپنے چچا کی زندگی میں ہی واقع ہو گئی تھی۔ مل خان نے اپنی بھتیجی کو موجودہ مزار کی جگہ پر دفن کیا۔ نواب مل خان کے انتقال کے بعد اس کے 4 لڑکوں میں سب سے بڑے لڑکے دولت خان کو باپ کی وراثت اور جانشینی تفویض ہوئی۔ اس کے زمانے میں تھل کے بلوچوں نے بغاوت کر کے کچھی کا علاقہ قبضہ میں کر لیا۔ دولت خان بغاوت رفع کرنے کے لیے روانہ ہوا اور میدان جنگ میں ایک تیر لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ اس کا مزار 18 ہزاری میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے غازی خان کو حکمران تسلیم کیا گیا۔ غازی خان نے تھل پر حملہ جاری رکھا اور بلوچوں کو شکست فاش دی، پھر ان کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ منکیرا تک کا علاقہ غازی خان کے ہاتھ آ گیا۔ بلوچوں نے جنگ میں آ کر غازی خان سے پناہ مانگی جو انہیں مل گئی اور تھل کا علاقہ واگزار کر دیا گیا۔ غازی خان پہلا حکمران تھا جس نے اپنی فوج کی بھرتی اور انتظام ماہانہ تنخواہ پر کیا اور اپنا سکہ رائج کیا۔ یہ سکہ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں بند ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ریاست کی سرحدوں پر مضبوط قلعے تعمیر کرائے، جن میں چوترا کا قلعہ مشہور تھا۔ یہ قلعہ اب دریائے جہلم کی نظر ہو چکا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کا شہر بھی غازی خان کا ہی آباد کردہ ہے۔